بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم فرمایا، حکم وہ بھی ایمان والوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بات ہی ایمان کی جو ایمان والے ہیں ان کو حکم دے رہا ہے، ان سے اللہ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کر بیٹھو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اب ان چیزوں میں ہمیں جو حکم دیا رہا ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی پیش قدمی نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو۔ کوشش بھی کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ پہل کیا چیز ہے، کیا کس کام میں پہل ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، پہل نہ کرو۔ اس پہل کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہم تھوڑا سا شان نزول کے مطابق اس گفتگو کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لا تقدموا کا لفظ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی پہلے کر لی۔ کیا پہلے کر لی؟ قربانی پہلے کر لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، اس فعل جو آپ نے کیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پہل کر لی ہے، اس لیے اس کا گوشت آپ نے بنا لیا، اب اس کا گوشت کھا لو لیکن قربانیاں دوبارہ کرو، یہ تمہاری قربانیاں نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے صحابہ نے قربانی کر لی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے نبی کے اس فعل سے پہلے یہ فعل کر دیا، قربانی کر لی، اب تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ حکم ہوا کہ صحابہ کو قربانی نہیں ہوئی، اب یہ گوشت بنایا ہے اس کو کھا لو، اب قربانیاں دوبارہ دو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا پہل نہ کرو اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یعنی لا تقدموا کا لفظ فرمایا۔ تو اس کے اندر ہمیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کے نبی کی سے پہل کرو گے تو یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت ابی بن کعب تھے، تو آپ نماز مکمل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب دیر کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کی، آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے علم نہیں؟ اللہ رب العزت کو حکم کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، فرمایا اس لیے کہ اے ایمان والو اپنے اللہ اس کے رسول سے کسی معاملے میں پہل نہ کرو۔ یعنی جب اللہ اس کو رسول تمہیں بلا لے، آواز دے دے، تو اس وقت اگرچہ تم نماز میں ہو تو نماز کو وہاں چھوڑو
اور نماز چھوڑ کر آ کر نبی کی بات سن کر پھر جا کر اس نماز کو وہاں سے شروع کر لو. اب تم اس نماز کو شروع کر لو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آقا علیہ السلام نے بات کی تو اس وقت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس کے اوپر یعنی کہ حرمت کا لوگ حرمت والے لفظ اختیار کریں اس وقت نماز نہیں رہے گی. اس وقت جا کر جب تک اس کی حرمت کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جب تک ہم پہرا نہیں دو گے تو نماز نہیں رہے گی. ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہو اور ادھر ہم نماز ادا کر رہے ہو, وہ نماز نہیں ہوگی. وہ نماز ٹھیک ہے نا, جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کو فرمایا نماز کے اندر تھے, فرمایا نماز پڑھ رہا تھا, فرمایا تجھے یہ علم نہیں اللہ اور اس کے رسول بلا دے تو نماز کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے رسول کی بات کو سننا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا جب اللہ کے رسول بلائیں تو اس کے بلانے میں تاخیر نہ کرے, اس کے بلانے میں تاخیر کہیں بے ادبی نہ بن جائے, اور بے ادبی بن گئی تو پھر اس کے معاملے میں جو آگے جو لفظ ہے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ ایسا ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پر سفیر مکہ بن کر گئے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکے کا سفیر بنا کر بھیجا. فرمایا عثمان جاؤ جا کر ان کو بتا دو آج میرے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اتنے صحابہ بھی موجود ہیں, وہ صلح کے لیے موجود ہیں, اگر صلح کر لو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں آئے ہیں یعنی عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ بھی کریں گے. تو انہوں نے صلح اس شرط پر کر لی, فرمایا کہ اس مرتبہ آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے. اے عثمان تجھے اجازت دیتے ہیں, آپ صلح کر اپنا آپ عمرہ کر لو, طواف کر لو. اب حالت احرام جب مدینہ سے نکلے احرام کی حالت میں نکلے, احرام بھی ہے نیت بھی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفیر بنا کر بھیجا منع بھی نہیں کیا, لیکن جب انہوں نے اجازت بھی تھی, ادھر بھی اجازت تھی سفیر بنا کر بھیجے جانے کے بعد, ادھر بھی صلح کے اوپر اجازت تھی آپ عمرہ کر لیں, لیکن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو کہتے اگلے سال آپ عمرہ کر لینا, تاخیر کر لیں, یعنی جو حکم آ گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں وہ فرمایا واللہ ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا, اللہ کی قسم اس وقت تک واللہ ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کی قسم جب تک میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کرے. اب اجازت بھی ہو, بھیجنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو, اور احرام کی حالت بھی ہو اور نیت بھی ہو, اور مکہ والا مقام بھی ہو, اور جس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے گئے تب وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ طواف کر لیں, تو عثمان کے یہ جملے آنے والی نسلوں کے لیے کافی نہیں, اس وقت کے امتی کے لیے کافی نہیں. فرمایا کہ کس عمل کی بات کرتے ہو, میں تو اس وقت تک یہ عمل نہیں کروں گا جب تک محمد مصطفیٰ نہیں کریں گے, جب تک محمد مصطفیٰ. میں عمرہ قضا ہوتا ہونے دے, مکہ کے اوپر آ چکے ہیں, حرم حدود کے اندر آ چکا ہوں, لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کرے گا اس وقت تک میں عمرہ نہیں کروں گا. یہ ہے ادب مصطفیٰ, یہ کیا ہے ادب مصطفیٰ. تو اسی کو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا اگر شوق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, اگر شوق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. قلندر لاہوری نے بڑی کمال کی بات کر دی, فرمایا اگر شوق نہیں ہے نماز کا تو یہ
اس کا امام بننے کی کوشش نہ کر، ورنہ تیرا قیام بھی، تیرا رکوع بھی، تیرا سجود بھی حجاب ہے، پردہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، ہر عمل میں اتباع مصطفیٰ کی ضروری ہے۔ اتباع اس لیے ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، یہ سنت الہیہ ہو جائے گی، اس میں ادب آ جائے گا۔ ادب مصطفیٰ سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ، ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے، اللہ کا ادب ہے، جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر لیا۔ ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی بتاؤ تو صحیح، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اے عثمان تم بڑے ہو یا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کے جملے تھے، فرمایا هو اکبر منی وانا اقدم منه فی المیلاد، تو فرمایا میلاد کے طور پہ تو میں بڑا ہوں، ویسے تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ یہی سوال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عباس بتاؤ تو صحیح محمد مصطفیٰ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جملے بولے تھے، فرمایا محمد مصطفیٰ سے میلاد میں بڑا ہوں، لیکن بڑے جو محمد مصطفیٰ آقا کریم بڑے، مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، علم کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں، اگرچہ پیدا ہونے سے پہل میری ہوئی، لیکن بڑے محمد مصطفیٰ ہیں۔ بڑے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ادب جو ہے یہ بہت بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے اس کا ادب کرنا، اگر آج بھی تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اتباع شروع کرو۔ ادب مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو تو نبی کی شریعت کا ادب کرنا شروع کر دو، اتباع شروع کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دو۔ تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ پیار کیا ہے، ادب کیا ہے، تو اس نے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، اس نے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام کو گود میں لے کر بیٹھے، نماز عصر ہے، فرض نماز عصر، اور سب سے وہ بڑی نماز جس کے بارے میں سختی سے اور بہت سختی والی نماز ہے، جب موت آئے گی نا اس وقت عصر کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عصر کی نماز ہو، علی پاک کی گود میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہو، آقا علیہ السلام سر مبارک رکھ رہے اور حضور خود نماز ادا فرمانی، حضرت علی نے نماز ادا بولیے نہیں کی، آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا نہیں کی، علی پاک کی گود میں آقا علیہ السلام کا سر مبارک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری، ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ پر، ادھر نماز کی طرف خوف ہے، ادھر بھی ایک فرض ہے، ادھر بھی ایک فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، امتحان شروع ہے علی پاک کا، علی پاک اس امتحان دے رہے ہیں، فرمایا ادھر نماز جا رہی ہے، ادھر اٹھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جائے گی، فرمایا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ جو دیکھ رہا یہ ادا ہو رہی ہے، وہ نماز پھر بھی قضا ہو جائے گی، لیکن جو چہرہ مصطفیٰ کی ادا ہے یہ قضا ہو گئی، پھر ادا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، بے ادبی نہیں کی، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل بھی نہیں آیا، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری، اللہ کا خوف بھی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضور میری نماز عصر چلی گئی، فرمایا ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام سے جب علی پاک نے فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے تو پھر قضا
حضور نے فرمایا ادا کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جی حضور ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے انگل کی طرف اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا اور حضرت علی نے نماز قضا کو ادا کر لی، قضا نہیں ہوئی ادا کی. اس لیے نماز ادا نہ کر سکے کہ ادب مصطفیٰ میں موجود تھے. تو نماز سے پہلا عمل جو ہے وہ ادب مصطفیٰ کا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے ادب کا ہے. اگر نبی کی ادب نہیں تو تمہاری نمازیں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اب اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا، ارفع یرفع، ارفعن سے ہے، ترفعوا، یہ ترفعوا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کب؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جس محفل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں، اس محفل میں بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. آج کا امتی کہہ سکتا ہے وہ تو حضور کا دور تھا، حضور علیہ السلام جس محفل میں تھے اس وقت آواز بلند نہیں کرنی تھی، لیکن آج تو کر سکتے ہیں. ہاں ایک مقام ہے وہ مدینہ کی دھرتی پہ جہاں پر مسکن مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات اپنا مسکن میں موجود ہے، قبر انور کے موجود ہے. وہاں پر بھی اونچی آواز، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، وہاں پر بھی آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. آج بھی یہ حکم صادر ہے ایمان والوں کو، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. یہ حکم ایمان والوں کو جو بھی میرے نبی پر ایمان لا کر آئے، جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتا ہے، نبی آخر الزمان پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر، آسمانوں پر، آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان ہے، تو وہ شخص کو یہ حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی نبی کی موجودگی میں جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں ہے، جس جگہ پر موجود ہے، وہاں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اب اس کے اوپر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں جن کے کام جو تھے ایسے تھے، وہ سنتا جو تھا اونچی آواز کو سنتا تھا، بہرا تھا لیکن آواز سنتا تھا اونچی آواز کے ساتھ، لیکن جب وہ بولتا تھا تو اس کی آواز بھی بلند ہوتی تھی. جب یہ آیات بینات آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی اپنے صحابہ کو، تو حضرت ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے اللہ کا خوف کھاتے ہوئے شاید کہ میری آواز اونچی ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی آیات میرے اوپر اتری، اور اس وجہ سے وہ ثابت بن قیس حضور علیہ السلام کے وہ صحابی گھر میں بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے معلومات کی ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس مسجد میں نہیں آ رہے، جب اس کی خبر لو کیوں نہیں آ رہے، تو جب گئے خبر لینے کے لیے تو وہ صحابی اس دن سے لے کر جس دن صحابی خبر رکھنے کے لیے اس دن تک وہ رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں. تو صحابی رسول نے پوچھا ثابت بن قیس رو کیوں رہے؟ فرمایا اس دن جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بینات پڑھی، اس سے میری آواز اونچی تھی، وہ آواز میرے اوپر اتری، وہ آیات میرے اوپر اتری، اس لیے اس دن سے میں رو رہا ہوں، اس دن سے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں مسجد میں حاضر نہیں ہوا. وہ خبر لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے وہ آج تک مسجد اس لیے نہیں آئے جس دن سے یہ آیات بینات اللہ رب العزت نے عرشوں سے فرشوں پر لے آئے،
یعنی جبرائیل امین لے آئے، اور اس دن سے یہ آیات بجنا جب پڑھی گئی، اس دن سے وہ اللہ کا خوف کھوتے ہوئے رو رہا ہے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا جو اس کو خوشخبری دے، جب تم مرو گے تو شہید کی موت ہوگی، تجھے شہادت کی موت آئے گی، خوشخبریاں دے دی گئی۔ کیا دے دی گئی؟ خوشخبریاں دے گئی، جنت کی خوشخبری دی گئی، شہادت کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت ثابت بن قیس کو جب دوبارہ یہ خوشخبری دی گئی تو پھر ثابت بن قیس تشریف لائے مسجد میں، اور اس دن سے بیٹھ گئے کہیں میری وجہ سے آواز بلند ہو گئی تو کہیں میری سابقہ عبادات بھی، آنے والی عبادت بھی چلی جائے گی، اور ایمان سے میں چلا جاؤں گا، اور ایمان سے چلا جاؤں گا۔ وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کر بیٹھا، ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال ضبط کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اس کو شعور بھی نہیں ہوگا وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے اعمال کس طرف جا رہے ہیں۔ ان تحبط، فرمایا حبط ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبط۔ ضبط مال شدہ معافی کے بعد دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن جو لفظ حبط ہے، ان تحبط کا لفظ، فرمایا جس کا اعمال حبط کر دیا جائے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مٹی میں کوئی چیز کو ملا دو، کھاد کو مٹی کے اندر ملا دیتے ہو، گوئے کو مٹی کے اندر ملا دیتے ہو، ایسے اعمال تمہارے ختم ہو جائیں گے، رائے گاہ ہو جائیں گے، میڈیا میٹ ہو جائیں گے، وہ دوبارہ ملیں گے نہیں، وہ تمہارے اعمال دوبارہ نہیں ملے گا۔ ان تحبط، حبط ہو جائے گا، انتم لا تشعرون، اور تجھے شعور بھی نہیں ہوگا، اور تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اعمال، میرا نام اعمال میں میری عبادات، میری ریاضات، میرا وہ عمل سب جمع ہو رہا ہے، لیکن فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا ایسا حبط ہو جائے گا تجھے اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند بھی نہ کرو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ایک جملہ بولا تھا نا خان ولید بن مغیرہ نے، ایک جملہ بولا تھا مجنون انک لمجنون کا، اللہ رب العزت نے اس سے 16 آیاتوں کے اندر اس بدبخت کی نشانیاں بتا دی۔ آیات نمبر 16-17 تک سورۃ قلم کے اندر کون کون سی علامتیں بتاتے گئے، آخر پہ جو علامت بتائی تو جا کر اپنی ماں کے سر پہ کلہاڑا رکھ دیا، ماں بتا تو صحیح، 9 صفت، وہ 9 خصلتیں، وہ 9 عادتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ بولا اللہ نے، ایک جملے کے بجائے اللہ نے 10 اس کے نقص نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم ناجائز اولاد پیدا ہوئی ہو، تو جا کے ماں کے سر پہ جب کلہاڑی رکھ کے یا تلوار یا چھری رکھ کر پوچھا ماں تیری گردن اڑا دوں گا، بتا تو صحیح میں ناجائز پیداوار ہوں یا جائز پیداوار ہوں؟ تو اس وقت ماں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، جس کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی، وہ ماں کی بات میں تصدیق کر رہا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جائیں تو بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ آج بڑے بڑے لوگ جو بے ادبی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اپنے جیسا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے جیسا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لیں ہم جہنم کے ایندھن بنیں گے، ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس لیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ زندگی بسر کرنے والے، وہ کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور فقہ کے امام بھی ہیں۔ آپ جب مدینہ شریف گئے نا حج کرنے کے لیے، مکہ شریف میں حج کرنے کے بعد واپس ہے مدینہ شریف میں، آپ مدینہ شریف سے واپس ہی نہیں آئے اپنے مقام کی طرف۔ تو لوگوں نے پوچھا اے مالک آپ مدینہ شریف سے واپس کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا بس میرا دل چاہتا ہے میں سرکار کی نگری میں رہوں، میری موت آئے تو میں سرکار کی نگری میں ہوں، میری حیات باقی بھی
سرکار کی نگری میں گزرے اور میری موت بھی سرکار کی نگری میں ہے، اور آج بھی وہ سرکار کی نگری میں ان کی قبر انور جنت البقیع میں موجود ہے۔ کبھی وہ گلیوں میں گزرتا ہے، قدم رکھتا ہے کہیں اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہ لگا، کبھی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتا ہے امام مالک۔ ارے امام مالک تو اور میں نہیں، وہ وقت کا امام مالک جنہوں نے ایک فقہ لکھی ہے، 4 فقی امام مالک ہیں۔ فقہ کے مالک امام کتنے ہیں؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ 4 امام، اور اس کے بعد فقہ امام کوئی آیا نہیں، وہ امام مالک ہیں۔ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بھی ہاتھ لگا ہوگا، ہاتھ لگا کر چوم لیتے ہیں۔ امام مالک مدینہ کی گلیوں میں اس جگہ پر بھی سرکار کا ہاتھ لگا ہوگا، ہاتھ لگا کر چوم لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہاتھ لگا کر کیوں چوم؟ فرمایا میرے سرکار کا ہاتھ لگا ہوا۔ کسی نے سوال کیا امام مالک آپ سے میں ایک حدیث سمجھنا چاہتا ہوں، فرمایا حدیث سمجھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا جی حضور سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ گئے اندر، فرمایا ٹھہر جاؤ 1 منٹ۔ آپ گئے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگئی، خوشبو لگا کر وضو کر کے آئے۔ فرمایا اب بتاؤ میرے حبیب کی کون سی حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنے والے امتیوں، تیرا اور میرا امام اپنے حبیب کی جو حدیث ہے، محمد مصطفیٰ کا جو قول ہے نا، بغیر غسل کیے سمجھاتا نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کیا ہے اور اتنا احترام کیا کہ آج امت کے لیے اس پر ایک رشک بنتا ہے۔ آج امت اس پر رشک کرتی ہے جو وقت کا امام ہے، جنہوں نے اتنا ادب کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا، اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ غسل کیا، وضو کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ حدیث کون سی جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے جس فقہ کا امام ایسا ہو تو اس فقہ کے اماموں کا امام کا کیا حال ہے جس کی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ارے اتنا ادب سرکار کی حدیث کا، تو سرکار کا وہ کتنا ادب کرتا ہوگا؟ وہ کہتا ہوگا کاش کہ سرکار تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا اور کتنا میں ادب کرتا، کتنا میں ادب کرتا۔ جب آپ حضرت ربیع بن سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درس قرآن مسجد نبوی میں سنا کرتے تھے تو فرماتے ہیں امام ربیع سے جب یہ امام پاک نے جو بات کی نا، آپ اس وقت کی جب آپ درس نظامی 8-10 سال پڑھ کر مکمل کر چکے تھے، فرمایا 2 سال میں نے ادب کی محفلیں اٹینڈ کی، ادب کی علم سیکھے۔ فرمایا جب 2 سال میں نے ادب کے علم سیکھے تو اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کاش کہ یہ 8 سال جو میں نے درس نظامی لگے 8 سال میں ادب میں سیکھا۔ یہ 8 سال ادب سیکھنے والا، بات کرنے والا امام مالک تھا، جنہوں نے 2 سال حضرت امام ربیع سے ادب سیکھا، اور ایسا ادب سیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جب بات آتی تو آپ سب سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، وضو کرتے، پھر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پھر سمجھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ اتنی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی امام مالک کی محبت تھی، امام مالک کی محبت تھی۔ حضرت ثابت نامی 2 شخص تھے، ایک حضرت ثابت بن قیس، ایک حضرت ثابت اور تھا، وہ انصاری صحابی تھا، اس لیے اس کا نام آیا۔ چلو میں نے کہا اس کا بھی واقعہ پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ سے لنگڑے تھے، اپنی ٹانگ کو لگا کے چلتے تھے، ایسے نا ایسے پیر ایسے کر کے نا ایسے چلتے تھے، یعنی ایک ہاتھ میں سوٹا اور ایک ہاتھ میں ساتھ ہی پیر سوٹے کے ساتھ لگا کر چلتے تھے۔ تو صحابہ کرام ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا تانا تشریح یا مذاق جیسے ہوتے کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن بارگاہ میں حضرت ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سب کچھ تو ہے، برکتیں بھی آپ کے پاس ہے، شفا بھی آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، یہ صحابہ مجھے میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میں لنگڑا ہوں۔
فرمایا چاہتے کیا ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی علم میں کیا چاہتا ہوں، یہ ٹانگ سیدھی ہونی چاہیے۔ حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ جب ٹانگ سیدھی کی نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یوں ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیرا تو حضرت ثابت کی لکڑی گئی اور ثابت کھڑے ہو کر نہ سیدھے دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگ کون سی تھی ان دونوں میں سے، جو لنگڑی تھی ان میں سے کون سی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت انصاری کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا ان میں سے ٹانگ کون سی تھی جس کے اوپر عیب تھا، تو میں وہ پہچان کر رہا ہوں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لگتی، ایک جیسی لگ رہی ہے، مجھے ایک جیسی لگ رہی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اندر شفا تھی، جس کے اوپر حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تو آپ اپنی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلے ہو کو لے کر آ گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وسلم میری آنکھ نکل گئی، آنکھ پھوڑ دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ جیسے جی ہے ویسے ہی ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ رکھی، لعاب لگا کر ٹچ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا لعاب دہن لگانا تھا، وہ آنکھ وہاں جڑ گئی۔ فرمایا پوچھا ابھی قتادہ بتاؤ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ دکھنے والا ہے، اس آنکھ سے اس کا نور بڑھ گیا ہے، اس کا نور بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو میری اس طرف تو نہیں تھی، میں بات کر رہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پر، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہ کرو، اس لیے کہ ان کے سامنے تم آواز کو بلند کر لو گے، یاد رکھنا تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا، تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ چھوٹی سی بے ادبی ایمان کو ضائع کر دے گی، جب ایمان گیا تو عبادتیں جتنے بھی گئی سب ضائع ہو گئی، حج بھی گیا، عمرہ بھی گیا، نماز بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، روزے بھی گئے، سب ختم۔ کیوں؟ اس لیے لا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے تمہارے ان اعمال کو حبط کر لیا، حبط ایسا کہ وہ اعمال ضائع ہو گئے، اب دوبارہ وہ اعمال واپس نہیں پلٹیں گے، وہ تمہارے حصے میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اب جیسے ہم کھاد کو زمین کے اندر مکس کر دیتے ہیں، اب کھاد کو اٹھا کر دکھائیں، فرمایا تھوڑی سی تمہاری بے ادبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی تو سمجھ لینا تمہارا اعمال حقارت میں چلا گیا اور اس کے ساتھ ایمان بھی چلا گیا، اس کے ساتھ ایمان بھی چلا گیا۔ اس لیے اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہوئے نبی آخر الزمان کے اوپر جب بات ہو تو اپنی زبان کو تھوڑا سا لپیٹ کر بات کرنی چاہیے، اپنی بات کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کریں، کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا جملہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی جاتا رہے، جس کی وجہ سے جب ایمان چلا جاتا ہے تو نماز روزے حج سب قرآن سب پڑھا ہوا چلا جاتا ہے، بخارت ہو جاتا ہے۔ اور ایسا انسان تو سوچ رہا ہوتا نا میرے اعمال جمع ہو رہے ہیں، میں ایسا نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انتم لا تشعرون، اس کو شعور بھی نہیں ہوگا ان کے اعمال جا کس طرف رہے اور ان کی زندگی کس طرف گزر رہی ہے۔ یہ دو آیات بینات تھیں جو اللہ رب العزت نے، بلکہ تین ہے، اگلی آیات بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے، یہ تین آیات اللہ رب العزت کے حبیب کے بارے میں، اس کی گستاخیوں کے بارے میں یہ بیان فرمائی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو شخص بے ادب ہو، بے ادب تنہا نہ را خود را داشت بد بلکہ آتش در ہم آفاق زد، بے ادب تو تنہائی میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ ایسا چلا جاتا ہے جیسے وہ آگ میں جاتا، بلکہ آتش درہما، آتش آگ کو کہتے ہیں، درہما آفاق زد، بلکہ ایسا سمجھے وہ آگ کی زد میں موجود ہے۔ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بات کرے تو اس کو تھوڑا سا خیال کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اتنا کرو جتنا تمہیں شعور ہو، اور یہ نہ ہو کہ کہیں حد سے بڑھ کر کر بیٹھو
تمہارے اعمال حق ہو جائیں، ضائع ہو جائیں اور ایمان بھی جاتا رہے، دوبارہ تجھے توفیق توبہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے سے گریز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی زبان بھی نہ عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ادب کرنے والا بنائے۔ آخر